بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، پراپرٹی ڈرائیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیصل ہلز کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے، اس کو اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ فیصل ہلز کے اندر آج کل ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت اگر آپ فیصل ہلز کی مارکیٹ کو دیکھیں تو تقریباً مہینے پیچھے چلے جاتے ہیں، مہینے پہلے کی بات ہے۔ یہاں پہ تقریباً 38-39 لاکھ میں سب سے سستا نان پوزیشن بی بلاک میں 5 مرلے کا پلاٹ مل جاتا تھا، اور وہ نان پوزیشن ہوتا تھا۔ اس کو آپ پرچیز کرنے جاتے تھے تو 38 لاکھ تک میں آپ کو منتیں کرنے کے بعد ملتا تھا کہ چلیں۔ لیکن اچانک پچھلے کچھ عرصے میں اگر ہم عید سے پہلے کے 2 ہفتوں کی بات کرتے ہیں، اس میں دیکھیں رجحان بہت تیزی سے بدلا ہے۔ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پریشانی کا عالم ہے اس ٹائم پہ مارکیٹ میں۔ بائرس جو ہیں وہ آ تو رہے ہیں لیکن اونے پونے چیزیں خرید رہے ہیں۔ اب جو سیلر ہیں وہ بھی اپنے پلاٹس 32 لاکھ روپے میں بیچ رہے ہیں فیصل ہلز کے اندر، 5 مرلے کے پلاٹ۔ ایون کہ جن کی گلیاں کٹی ہوئی ہیں، سالڈ پوزیشن والے پلاٹ یعنی کہ بن جاتے ہیں، 34 لاکھ میں لوگ بیچ رہے ہیں۔ میں نے 30-60 کا پلاٹ ہی دیکھا مارکیٹ میں، ایک صاحب نے 64 لاکھ روپے کا خریدا اور 52 لاکھ روپے میں بیچ کے یہاں سے نکل گئے مارکیٹ میں۔ 12 لاکھ کا لاس اٹھایا، 8-9 مہینے انہوں نے اس کو ہولڈ بھی کیے رکھا اور وہ بہت پریشانی میں یہاں سے گئے۔ تو اس وقت فیصل ہلز کے اندر آپ اگر فیصل ہلز کے جو سوشل میڈیا اسپیشلی فیس بک کے گروپس ہیں اس میں جا کے پوسٹیں دیکھیں تو لوگ اس وقت اپنی طرف سے ڈیلرز جو ہیں اپنی دہائیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ اپنی طرف سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فیصل ہلز کے اندر ان کی بھی انویسٹمنٹ گئی ہوئی ہے، اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بیٹھتی جا رہی ہے۔ پیسے جو ہے جو انویسٹمنٹ کیے تھے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ مزید ڈوبتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی سب سے مین وجہ یہی بن رہی ہے اس وقت کہ فیصل ہلز کی جو انتظامیہ ہے زیڈ ایم انٹرنیشنل، اس کا یہاں رول کسی طور سے نظر نہیں آ رہا جو کہ اس مارکیٹ کو دوبارہ اٹھانے یا اس کو ریسٹور کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کرے۔ اس کا کسی قسم کا کوئی بھی کردار آپ کو نظر نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر وہ ڈیلرز، سینکڑوں ہزاروں ڈیلرز جنہوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے فیصل ہلز کے اندر کروائی، آج وہ ایک پریشانی کے عالم میں زیڈ ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں، چودھری عبدالمجید کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس پریشان کو صورتحال سے کیسے نکلا جائے گا، یا جن لوگوں کے پیسے پھنس گئے ہیں، جو ڈیلرز کی بھی اپنی، میں نے ایک بہت بڑی تعداد میں ڈیلرز کو دیکھے جن کی اپنی بھی انویسٹمنٹ اس فیصل ہلز کے پروجیکٹ میں اسٹک ہو گئی ہے، وہ کیسے باہر نکلیں۔ اور اس بحرانی صورتحال میں نیا جو انویسٹر ہے وہ تو بالکل آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اینڈ یوزر اگر ہم ڈیلی دیکھیں 2-4 اینڈ یوزر بھی آ جائیں تو آپ کے پاس کوئی اتنا بڑا اکاؤنٹ نہیں ہے اینڈ یوزر کا، یہ کوئی 20,000 سے زیادہ پلاٹس کی سوسائٹی ہے، اور اس میں ڈی بلاک کے آنے کے بعد جو رہی صحیح کثر تھی وہ بالکل ہی آپسن میں پوری ہوگی، جس میں ڈیلرز نے بھی کوئی خاص کمائی نہیں کی۔ سچی بات تو یہ ہے، اور ڈیلرز کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ جو اینڈ یوزر کے لیے نئے بلاک کی جو پرائسز تھیں وہ کافی زیادہ اونچا ریٹ گیا ہے، اور اب اگر ہم دیکھیں تو آل ٹوگیدر اے سے لے کے ڈی تک کے بلاک کا سرسری جائزہ لیں تو اس وقت ہمیں فیصل ہلز کے اندر کہیں پہ بھی کوئی ایک ایسا پلاٹ بھی نہیں نظر آئے گا جس کو لوگوں نے خریدا ہے مہینے پہلے اور وہ پروفٹ میں بک جائے۔ انہوں نے جتنے میں خریدا وہ اس سے بھی کم میں بک رہا ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال سے نکلیں گے کیسے، اس کی مدد کون کرے گا، یہ اب زیڈ ایم انٹرنیشنل کی اس پروجیکٹ پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی ڈی بلاک کو لانچ کرنے کے بعد، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ پہلے باقی بلاکس جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے اس کو بالکل سرے سے نظر انداز کر دیا، کیونکہ فیصل ہلز نے ہمیشہ جو مارکیٹ کو کیپچر کیا اس کا صرف ایک ہی فارمولہ یا ایک گر نظر آتا ہے، وہ یہ کہ 6-8 لاکھ 9 لاکھ روپے والا جو کسٹمر ہے وہ ہر وقت مارکیٹ میں بیٹھا رہتا ہے۔ شروع سے فیصل ہلز نے اس طرح کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا، جس نے 5 مرلے کی بہت بڑی ایک مارکیٹ بنا دی، ایک منڈی میں کہوں گا، اور یہاں صرف 5 مرلہ بھرا ہوا ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ 20-21-22 لاکھ والے پلاٹ بھی اٹھائے، انہوں نے 30-35-40 لاکھ کے درمیان والی پرائسز پہ بھی پلاٹ اٹھا لیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 57 لاکھ کا بھی اٹھا لیا، کیونکہ ان کی جو ڈاؤن پیمنٹ کی کیپیسٹی تھی 1 ملین سے کم تھی، اور اس سے ہوا یہ کہ ایک بائر تو مل گیا، لیکن کیا اس سے باقی مارکیٹ کے اوپر کوئی اثر پڑا؟ کیا یہ مارکیٹ اٹھنی شروع ہوئی؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فیصل ہلز کا ایگزیکٹو اور اے بلاک تھا، اس کو پہلے آباد کرنے کی طرف لے جایا جاتا، بی بلاک کا پورا پوزیشن جب تک نہ آ جاتا سی بلاک کو لانچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور ڈی بلاک ایک غیر ضروری بلاک کے طور پہ آیا۔
جس میں صرف فائدہ انتظامیہ کو ہی نظر آ رہا ہے یا ان کو ہی فائدہ ہوا ہے، باقی آپ ڈیلرز کو دیکھ لیں وہ بالکل کچھ بھی نہیں کما کے گئے ہیں۔ اور جب یہ ڈیل آئی تھی اس ٹائم بھی یہ لوگ رو رہے تھے۔ اس کے علاوہ اب جو ہر وقت تو سوسائٹی لانچ نہیں کرتی آپ کے لیے کبھی بھی بلاکس، تو جو ایگزسٹنگ بلاکس ہیں ان کی ٹریڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو سیلر ہیں وہ بھی پریشان ہیں، بائر آنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اب یہاں سے ایک چیز اور بھی آپ کو سمجھنی ہے کہ جو B17 ہے اس کی مارکیٹ کے اوپر بھی بہت منفی اثر پڑا ہے اس فیصل ہلز کے مارکیٹ کی وجہ سے۔ اور فیصل ہلز کو ہمیشہ ایز اے الٹرنیٹ دیکھا گیا B17 کے مقابلے میں۔ ایک ٹائم تھا جب ہم نے لاسٹ ایئر 2021 میں دیکھا کہ B17 کی پرائس بہت تیزی سے اوپر جا رہی تھی، تو فیصل ہلز میں لوگوں نے انٹری مارنی شروع کر دی کم بجٹ کے ساتھ، اور لوگوں کی جو پہنچ سے جب B17 دور ہونا شروع ہوا تو فیصل ہلز میں ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ آئی، اور اس کی وجہ سے یہاں کی پرائسز جو ہے کچھ ہی مہینوں کے اندر شاید 1.5 گنا یا 2 گنا تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن اگر ہم حقیقت پسندانہ بات کرتے ہیں تو فیصل ہلز کے اندر سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ اینڈ یوزر کا نہ ہونا ہے۔ چند گھروں کو انسینٹیو دے کے کہ جی آپ آئیں گھر بنائیں، وہ کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کرنے جا رہے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں پروجیکٹ کو لانچ کر رہے ہیں، پلاٹس کا ایک ایسا مچھلی بازار میں کہوں گا بنا دیا جس کے اندر سے پلاٹس ہی پلاٹس ہیں، اور ہر ایک چھوٹا بندہ بھی اس میں ٹریڈنگ کر کے صرف پروفٹ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، وہاں پہ گھر بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا۔ اور یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی اگر سوسائٹی اس سال کے آخر تک یا اگلے ایک سال کے اندر تقریباً 5,000 گھروں کو آباد کرنے کا ٹارگٹ نہ سیٹ کر سکیں، نہ اچیو کر سکیں۔ اور اس میں ناکامی اس کی اس لیے بھی ہوگی کہ جب اینڈ یوزر یہاں پہ گھر بنانے کے لیے، اگین میں نے بتایا پہلے ویڈیو میں کہ یہاں جب آتے ہیں تو ساتھ ہی نیو سٹی کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی فیسلٹیز مل رہی ہیں، وہاں پرائسز بہت کم ہیں۔ اور لوگوں کے اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں فیصل ہلز کے جو انتظامیہ ہیں اور یہاں کے ڈیلرز ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ لوگ آپ کو اور کلائنٹ کو تسلی نہیں دے سکتے آپ کے اتنی مہنگے آپ جو پلاٹ ہیں وہ یہاں دے رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی نیو سٹی میں اس سے آدھی قیمت پہ یا آس پاس مضافات میں اس سے بھی کم قیمت پہ پلاٹس مل جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو گھر بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی جیلم، چکوال، مدرہ دینا یا آپ سمجھ لیں لاہور، گجرانوالہ کہیں سے لوگ آ کے نہیں، یہ یہاں کے مضافات کے لوگ ہی آئیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جی اسلام آباد میں جو لوگ ہیں وہ باہر نکل گئے مضافات میں، تو وہ یا راولپنڈی کے لوگ یہاں کی طرف آ سکتے ہیں، ٹیکسلا، حسن عبدال، واقعی ادھر کی آبادی آ سکتی ہے۔ تو ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اگر یہ سوسائٹی دیکھیں اینڈ یوزر کے طور پہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے، یا اینڈ یوزر سے اگر ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہ ونڈو ہی مس کر دی ہے جس میں ہمیں ایک انویسٹر ریٹ پہ یا کم ترین ریٹ پہ ہمیں پلاٹ مل رہا تھا۔ بہرحال اب زیڈ ایم انٹرنیشنل اگر اپنے اس پروجیکٹ کو بچانا چاہتا ہے تو اس کو خود اس میں نہ صرف آنا پڑے گا، لوگوں کو ریسکیو کرنا پڑے گا، اور اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ یہ جو تباہی اور بربادی اس ٹائم پہ نظر آ رہی ہے اور فیصل ہلز ایک ناکامی کی بہت بڑی داستان لکھنے جا رہا ہے، اس کو فوری طور پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یار یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور فیصل ہلز کے جو ڈیلرز ہیں وہ یہاں پہ بالکل بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے۔ ایون کہ میں نے دیکھا وہ نیو میٹرو سٹی کی فائلیں بیچنے پہ آ گئے ہیں، یہ حالات آ گئے ہیں۔ تو یہ زیڈ ایم کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ اپنے ڈیلرز کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے، ان کو کتنی اسپیس دے رہا ہے، ان کو کوئی بیل آؤٹ دے، ان کے لیے ان کو ریسکیو کیا جائے، ان کے لیے دیکھیں کہ آگے کیسے چیزوں کو لے جایا جا سکتا ہے۔ تو بظاہر تو اس کی کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا انلیس کہ کوئی ایسا زبردست اٹریکٹیو قسم کا انسینٹیو سوسائٹی کی طرف سے آفر کیا جائے اور لوگ اینڈ یوزر آ کے کنسٹرکشن کریں۔ اور اینڈ یوزر صرف اس لیے نہیں آ رہا کہ پرائسز زیادہ ہیں یہاں پہ اور کنسٹرکشن کاسٹ ویسے ہی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے ان کا رجحان بھی اس طرف آنے میں بالکل نہیں ہے۔ ہر کوئی جی یہاں آج کل کے دور میں پیسہ بچانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا سچویشن ہے جس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، اور شاید ان سوالوں کے جواب زیڈ ایم کے پاس یا چودھری عبدالمجید اور ان کی پوری مینجمنٹ ہے ان کے پاس بھی نہیں ہوگا کہ کیسے فیصل اس کو دوبارہ اٹھایا جائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔